نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں فقیر طارق محمود القاسمی النقشبندی الحنفی۔ ہم جس ماحول میں آ گئے ہیں اور پھنس چکے ہیں، یہ ہمارے گناہوں کی سزا کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ بہت پروگرام بن رہے ہیں، ہر آدمی وہ کام کر رہا ہے جو کہ اللہ کی رضا کا نہیں ہے۔ آج کا پروگرام جو ہے، آج کی جو ویڈیو یہ اس پاکستان کے اس ماحول کے کنٹیکسٹ میں پیش کر رہا ہوں۔ عمران خان کے ساتھ جو کیا گیا اور جن لوگوں نے کیا اور جس طریقے سے کیا، قرآن اور حدیث اس کے حوالے سے کیا کہتی ہے۔ دیکھیں، ہم پاکستان میں ہماری عدالتیں ہوں، عدالت تو ایک بلڈنگ کا نام ہے نا، جس کو ہم نے ادھر باہر لکھا ہوا سپریم کورٹ، ہائی کورٹ، ٹھیک ہے، لاہور ہائی کورٹ، GHQ، نیشنل اسمبلی، سینٹ، یہ تو بلڈنگ ہی ہے، اس کا کوئی کریکٹر نہیں ہوتا۔ کریکٹر ہوتا ہے جو لوگ اس میں بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ پارٹیاں ہوتی ہیں جی، پیپلز پارٹی ہے، مسلم لیگ ہے، اور اس طریقے سے اسلامی یعنی ملاؤں کی پارٹیاں ہیں، ٹھیک، اس طرح PTI ہے۔ ہم نے دیکھنا یہ ہے، ان سب کو ہم پیش کرتے ہیں قرآن پر اور حدیث پر۔ اس طریقے پر میں پیش نہیں کر رہا کہ ہر آدمی جو ہے تو 100% نہیں بلکہ 200% جو ہے تو وہ نہیں۔ ہم دیکھیں گے کہ 10% بھی کسی میں ہے، 25% بھی کسی میں ہے، کسی میں 2% بھی ہے، یا سب کچھ اٹھا کر ایک تھیلی میں باندھا، اس کو کمر پہ لاد کر جا کے جو ہے تو میں نہر میں پھینک دیا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ ہم کیوں گھرے ہوئے ہیں؟ ایک بات میری یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کے 2 قوانین اس کائنات میں رائج ہیں۔ پرنسپلی وہ اپنا جو فعل ہے نا، وہ جو نظام ہے وہ چل رہا ہے۔ آپ ایک چیز پر ذرا غور کریں، سورج صبح مشرق سے نکلتا ہے، مغرب میں ڈوب جاتا ہے۔ جو ٹائم ڈیلی اللہ تعالیٰ نے اس کا رکھا ہے نا، سورج اسی ٹائم پر نکلتا ہے، اسی ٹائم پر جاتا ہے، چاند اپنے وقت پہ طلوع ہو رہا ہے، ستارے اپنے وقت پہ گردش کر رہے ہیں، دن رات کی حرکت اپنے وقت پہ چل رہی ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ دن نہ نکلے اور رات آ جائے، اور رات نہ نکلے اور دن آ جائے۔ آپ کو ایسا کبھی بھی محسوس نہیں ہوگا، کبھی بھی آپ اس چیز کو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس کائنات کے نظام کے اندر اس انسان کا بس نہیں چلتا، اس کا بس نہیں چلتا۔ اور جہاں پر اس کا بس چلتا ہے، وہ پھر میں کسی دن اس پر ویڈیو بناؤں گا اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ نے سائنٹیفکلی انسان کو کس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کی حضرت آدم علیہ السلام کے صلب میں ہی وہ علوم تقسیم کر دیے تھے جو دنیا کو کوئی سائنسدان بتاتا ہے۔ میں اس پر انشاءاللہ کسی دن ویڈیو بناؤں گا۔ ابھی کیوں نہیں خراب ہو رہا؟ اس لیے کہ وہاں پر انسان کا دخل نہیں ہے، انسان کی پہنچ سے خدا نے اس کو بہت دور رکھا ہے۔ انسان اس میں اپنی دخل اندازی نہیں کر سکتا، لیکن جہاں پر یہ کرتا ہے، بیڑا غرق کر کے رکھ دیا۔ امریکہ نے 2 بم مارے، ایٹم بم، کس نے اس کو پوچھ لیا؟ پھر وہ ویتنام میں گھس گیا، پھر وہاں سے نکلا تو وہ کمبوڈیا میں گھس گیا، کمبوڈیا سے نکلا تو اس نے جو تو خود، بلکہ اس کے جرنیلوں نے کہا کہ اس نے خود یہ بلڈنگ اڑائی ہیں اپنی، اور یہ سازش بنا کر وہ آیا اور وہ آ کر گر گیا کس کے اوپر؟ وہ آ کر گر گیا افغانستان پہ۔ وہاں سے جو ہے تو، بلکہ افغانستان سے پہلے وہ 2 مرتبہ، ایک مرتبہ عراق پہ کیا، پھر دوبارہ عراق پر آیا، جھوٹ بات کر کر سب کچھ۔ برطانیہ کے اسمبلی میں برطانیہ ہی کے ایک لیجسلیٹر نے اس چیز کو اوپنلی جو ہے تو اس جھوٹ کو جو ہے تو بالکل بیان کر دیا کہ یہ غلط تھا، اور کوئی ادھر ماس ڈسٹرکشن کے اسلحہ یا میزائل موجود نہیں تھے، تباہ کر دیا۔ اس میں کون شامل تھا؟ پھر کون آیا شام کے اوپر؟ کس نے آ کر کیا؟ افغانستان میں کیا ہوا؟ یہاں سے چلا گیا پاکستان کے ساتھ کیا کر دیا؟ اس سے پہلے یوکرین میں کیا کیا؟ پاکستان کے اپنے لوگوں نے کیا کیا ہمارے ساتھ، ہم بے بس کے ساتھ، جس کو ایک ٹائم کی روٹی ملتی ہے، دوسرے ٹائم کی نہیں ہوتی، جو گھر سے باہر نکلتا ہے تو اس امید میں نکلتا ہے کہ مجھے کچھ ملے گا کہ نہیں ملے گا، اس کو یہ امید بھی نہیں ہوتی۔ وہ لوگ جنہوں نے ہر چیز اپنے قابو میں کر لی ہے، آج وہ ہمیں لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، اس ماحول میں لے کر آ گئے ہیں۔ ہم اس سب چیزوں کو قرآن کے تناظر میں دیکھتے ہیں اور حدیث کے تناظر میں دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے
سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ نے، اور یہ میں قرآن کی اس میں پیش کر رہا ہوں، کیوں؟ اس لیے کہ میرا کام ایک دین کے طالب علم کی حیثیت سے یہ ہے کہ میں لوگوں کو دین کی بات بتاؤں. میں کوئی صحافی نہیں ہوں، یعنی جو دنیا کے صحافی ہیں، جو ہماری صحافت کر رہی ہے نا، سب جانتے ہیں کہ کیا کر رہی ہے. ان کے چہرے مکروہ ہو چکے ہیں، جھوٹ نے ان کے چہروں کو مکروہ کر دیا ہے. لیکن پیسہ بڑی گندی چیز ہے. میں بھی بتاتا ہوں آپ کو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کیا کیا کہا. یہ جو لوگ بیٹھے ہیں انہوں نے کیا کیا اس کے بارے میں آپ سنیں جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. اس کا آپ ترجمہ سن لیں جی پہلے. اے ایمان والو، انصاف کے ساتھ گواہی دیتے ہوئے اللہ کے حکم پر خوب قائم ہو جاؤ، خوب قائم ہو جاؤ. ٹھیک جی. اور تمہیں کسی قوم کی عداوت اس پر نہ ابھارے کہ تم انصاف نہ کرو، بلکہ انصاف کرو. یہ پرہیزگاری کے زیادہ قریب ہے. اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تمہارے تمام اعمال سے خبردار ہے. اب دیکھیں اس جگہ پر جو ہے نا تقریباً 5 چیزیں اللہ تعالیٰ اس ایک آیت میں بیان کر رہی ہیں. اور خطاب کس سے ہے؟ پوری دنیا میں کسی سے خطاب نہیں ہے. خطاب ہے اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنو. تو میں سمجھتا ہوں کہ 14 پارٹیاں ہماری ایمان والی ہیں، ہمارے ادارے ایمان والے ہیں. ٹھیک. اور ہماری پارٹیاں ایمان والی ہیں، ادارے ایمان والے ہیں، یہ قوم ایمان والی ہے. اب اس کا تجزیہ کریں گے اس آیت کی روشنی میں کہ ہم باقی ایمان والے ہیں یا نہیں ہیں. نمبر 1 یہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پکارا. اس کے بعد ایمان والوں کی خصوصیات آگے بیان ہو رہی ہیں. انصاف کے ساتھ گواہی دیتے ہوئے اللہ کے حکم پر خوب قائم ہو جاؤ. یہ ایک حکم ہے اس کے اندر. دوسرا حکم ہے اور تمہیں کسی قوم کی عداوت، یعنی ایک تو انصاف کے ساتھ گواہی دیتے ہوئے اور اللہ کے حکم پر قائم ہو جاؤ. ٹھیک جی. دوسری، اور تمہیں کسی قوم کی عداوت اس پر نہ ابھارے کہ تم انصاف نہ کرو. یہ دوسرا حکم ہے اس میں. تیسرا حکم یہ کہ بلکہ انصاف کرو. پہلے بھی آ چکا ہے نا، انصاف کرو. یہ نہیں کہ کسی کی دشمنی ہے، یہ پرہیزگاری کے زیادہ قریب ہے. اقرب للتقویٰ، پرہیزگاری کے زیادہ قریب ہے. اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تمہارے تمام اعمال سے خبردار ہے. یہ پرہیزگاری ہو گئی تیسری، اور اللہ سے ڈرو ہو گیا چوتھا، اور پانچواں ہو گیا بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال سے خبردار ہے. میں بہت لمبا نہیں جاؤں گا جی، میں بہت لمبا بالکل نہیں جاؤں گا، میں بہت شارٹ چلوں گا. 5 چیزیں آ گئی نا. یہ ہمارے ساتھ اور تحریک انصاف کے ساتھ، میرا کسی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. تحریک انصاف کو بھی فی الحال آپ ایک طرف رکھیں. اس قوم کے ساتھ یہ سب لوگ کیا کر رہے ہیں؟ یہ سب لوگ کیا کر رہے ہیں اس قوم کے ساتھ؟ کیونکہ یہ قوم عمران خان کے ساتھ کھڑی ہو گئی. عمران خان اس نے جا کے اقوام متحدہ میں کہا کہ جب تم ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوئی بکواسیات کرتے ہو ہمارے دلوں کو تکلیف ہوتی ہے. تکلیف کیا ہوتی ہے؟ ایسے لگتا ہے جس طرح کسی نے روح کھینچ لی ہو اور بے غیرتی کی زندگی ہم جی رہے ہیں. امام مالک نے کہا تھا اگر تمہارے نبی کی توہین ہو تو امت کو مر جانا چاہیے، کیونکہ امت میں اتنا دم تو ہو تو پوچھ سکے. 70 سال میں کوئی ایک اٹھا، اس نے جا کے پوچھ لیا اور پھر اس نے کہا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اس نے کلمہ بلند کیا اس نے، اور اس کے بعد اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا اینڈ وی ول فائٹ. یہ مسلمان کی شان ہوتی ہے، یہ مسلمان کی شان ہوتی ہے. ہماری شان کیا ہے؟ ہم کس جگہ پر ہیں؟ پی ٹی آئی کے ساتھ جو ظلم شروع کیا ہوا اصل میں وہ پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں ہے جی، وہ اس قوم کے ساتھ ہے. جو کچھ ہوا اس قوم نے دیکھا. جب اس قوم نے دیکھا، آج میں ان تمام لوگوں سے مخاطب ہوں جو اللہ تعالیٰ کو جواب دہ ہیں. سپریم کورٹ اللہ کو جواب دہ ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ اللہ کو جواب دہ ہے، GHQ اللہ کو جواب دہ ہے،
14 پارٹیاں اللہ کو جواب دیں، کسی انسان کو جواب دے نہیں ہے آپ. وی آر نتھنگ. جی ہم ایک طرف کر دیں. اب آپ ذرا سوچیں. ٹیک سم ٹائم. ہیو اے ڈیپ بریتھ. کنٹمپلیٹ. گو ٹو a meditation, a deep meditation, and think over the situation prevalent in Pakistan. What is happening to your nation? ہم ان اداروں کے بچے ہیں. ہم آپ کی اولاد ہیں. ہم ان پارٹیوں کی اولاد ہیں. 60 سال کا بھی آپ کی اولاد ہے جی. 100 سال کا بھی آپ کی اولاد ہے. کیوں کہ حکمران وہ اپنی قوم کے، وہ اپنی رعایا کے باپ کا حکم رکھتے ہیں، والدین کا حکم رکھتے ہیں. ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ آپ کبھی باہر نکلے ہیں؟ سیاستدان کبھی باہر نکلا ہے؟ یا صرف کھڑے ہو کر مکے لہراتے ہو اور گالیاں دیتے ہو ہمیں صرف استعمال کرتے ہو ووٹ کے لیے. یہ آیت ان ملاؤں کے لیے بھی ہے جن کی اپنی پارٹیاں ہیں اور وہ کیا کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، اور برائی اور سرکشی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد مت کرو. علماء کا کام تو اعلاء کلمۃ الحق ہوتا ہے. میں حیران ہوں کدھر ہیں ہمارے علماء. وہ تو ان پارٹیوں میں شامل ہیں اور وہ کیا کر رہی ہیں؟ کیا کیا قوم کے لیے انہوں نے؟ جن لوگوں پر چوریاں ثابت ہیں آپ جا کر ادھر کھڑے ہو جاتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قرآن کا جو حکم ہے آپ اس کو پورا کرنا ہے اور اللہ آپ سے نہیں پوچھے گا؟ ہم سب اللہ تعالیٰ کو جواب دیں. قوم اپنی جگہ پر جواب دے. میں ابھی ان اداروں سے اور ان پارٹیوں سے مخاطب ہوں. اس کے بعد میں سب کو قوم تک کے اوپر میں آؤں گا. ان آیات کی روشنی میں آپ کو بتاؤں گا. جب ایک آدمی بھوکا مرتا ہے نا تو عمر فاروق صاحب کا جو ویژن تھا، اس through the prism of that vision see the world. ٹھیک ہے نا جی. تو انہوں نے کہا تھا اگر دریائے فرات کے کنارے ایک کتا پیاسا مر گیا تو مجھ سے پوچھا جائے گا کہ کتا کیوں مرا. اس لیے کہ دریائے فرات کا کنارہ اس قابل نہیں تھا کہ کتا وہاں پر جا کے پانی پی لیتا، اور جب کتا وہاں پانی پینے گیا تو کتا سلپ کر کے دریا میں گیا اور دریا اس کو لے کر چلا گیا. عمر صاحب سے پوچھا جائے گا. ایک اور جگہ پر آپ کا یہی ارشاد ہے کہ اگر گھوڑا گر کے مر گیا تو وہ بھی مجھ سے پوچھا جائے گا. مطلب کہ جس جگہ پر وہ دوڑ رہا تھا میں نے وہ سڑک ٹھیک کیوں نہیں کروائی. پھر اس کے اندر ایک اور چیز بھی ہے کہ جب قوم خوشحال ہوگی، وہ کھائے گی، اچھا پیے گی تو ہڈیاں بچیں گی، گوشت کے کچھ اس کے ساتھ ٹکڑے لگے ہوں گے. جب اس کو وہ باہر پھینکیں گے یہی کتے بلی جانور اٹھا کے کھائیں گے. تو جس امت کا نبی، ان کے جو نائب تھے، ان کا یہ حال تھا، آج ہم کہاں پر ہیں؟ اور وہ دوسرا قانون جو ہے وہ اب میں یہاں پر بیان کر رہا ہوں. دوسرا قانون وہ یہ ہے، ایک تو میں نے بیان کر دیا تھا نا، وہ اس لیے خراب نہیں ہوا کہ اب یہ باتیں بیان کرنے کے بعد میں وہ قانون بیان کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ کے کچھ قوانین ہیں جو انسانوں کے اندر رائج ہیں. اس میں مسلمان ہونے کی اور کافر ہونے کی کوئی تخصیص نہیں ہے. جو اس چیز کو اختیار کرے گا وہ اس دنیا پر حکمرانی کرے گا. انصاف، جسٹس دیکھ لیں آپ یورپ میں کیسے ہے. جسٹس ہمارے پاس نہیں ہے. کیوں؟ وہ بھی ہم سے جسٹس نہیں کرتے. ہمیں انہوں نے کتے بلیوں کی طرح رکھا ہوا ہے انگریزوں نے. اس لیے کہ جو اوپر بیٹھے ہیں نا ان میں اتنا دم نہیں ہے کہ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ سکے. ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ سکیں. جبلہ بن ایہم، اس آیت کی روشنی میں یہ تفسیر کر رہا ہوں. جبلہ بن ایہم غسانی ایک بہت بڑے علاقے کا بادشاہ تھا. وہ اسلام لے آیا. وہ اسلام لے کر آیا تو وہ حج کر رہا تھا اور بلکہ عمرہ کر رہا تھا، اور وہ طواف میں تھا. طواف کرتے کرتے ایک
جو گاؤں کا آدمی تھا اس کا پاؤں اس کے تہبت پر آ گیا. اس نے اس کو پوچھا یہ تیرا پاؤں میرے تہبت پر کیوں آیا؟ اس نے کہا جی بس غلطی سے آ گیا. اس نے رکھ کے اس کو تھپڑ دیا ہے. ایسا تھپڑ دیا ہے نا کہ 2 دانت بھی اس کے توڑ دیے, ناک بھی اس کا ٹیڑھا کر دیا صحابی کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور خون نکل آیا. وہ سیدھے عمر فاروق صاحب کے پاس پہنچے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور کہا کہ یہ دیکھیں جی. انہوں نے بلا لیا. جب بلایا تو انہوں نے کہا کہ اس طرح کی بات ہے کہ تم نے کیوں کیا؟ اس نے کہا جی اس کی وجہ یہ تھی کہ اس نے میرے, تو اس نے کہا وہ تم سے کیا دیا تھا تجھ سے کہ غلطی تھپڑ کیوں مارا؟ اس نے کہا جی بس میں نے اس کو, یہ چھوٹا تھا اور اس نے یہ کام کیا. تو عمر فاروق صاحب نے جرت تھی نا, آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اس کے کہا پیمند لگے کپڑے پہنے ہوئے ہیں, پیمند لگے کپڑے پہنے ہوئے ہیں, آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا اس سے معافی مانگ. معافی نہیں مانگتا ہے تو پھر میں اس کا قصاص لوں گا. وہ آنکھیں نکل آئی جبلہ بن اہم کی کہ جی آپ یہ کام کریں گے مجھ سے, میں ایک بادشاہ ہوں ایک جگہ کا. انہوں نے کہا کوئی بادشاہت نہیں چلتی, ادھر سب برابر ہیں انصاف میں, معافی مانگ. اس کو مجھے ایک رات کی مہلت دو. مسلمان جو ہے نا اس کے دل کو خدا نے بہت بڑا کیا. تو عمر فاروق صاحب نے ان سے پوچھا جن کو تھپڑ مارا تھا صحابی سے کہ اجازت دیتے ہو, ایک رات کی مہلت دیتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں جی میں دیتا ہوں سوچنے کی مہلت. وہ چلا گیا جی. راتوں رات وہ بادشاہ بھاگ گیا وہاں سے, وہ واپس جا کے عیسائی ہو گیا اور غائب ہو گیا. یہ اسلام کے انصاف کا, یہ اسلام کے انصاف کی کیا ہے جی, ایک نمبر دلیل ہے جہاں پر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کی جاتی ہے. اور یاد رکھیں انصاف صرف وہی قوم کر سکتی ہے جو دوسروں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکے, جس میں جرت ہو, جس میں قوت ہو, جس میں طاقت ہو. یہ پروگرام بڑا ہو جائے تو مائنڈ نہ کریں, کیوں کہ میں آج یہ بہت اہم پروگرام ہے, اس کو دیکھیں. ہم نے اپنی قوم کی تقدیر بدلنی ہے. ہم سب ایک ہیں, 14 پارٹیاں بھی, پی ٹی آئی بھی, جی ایچ کیو بھی, اور یہ جتنے ہیں ہم سب ایک ہیں. ہم سب ایک ہیں, کہ فوج ہے کہ سپاہی ہے کہ پولیس ہے کہ جو بھی ہے, ہم سب ایک ہیں. ہم نے خود اپنے اندر غلطیاں تلاش کر کے ہم نے ٹھیک کرنا ہے. کوئی کسی کو برا نہ کہے, ہم سب برے ہیں. کیونکہ ایک حدیث تو یہ بھی ہے نا کہ جیسی قوم ہوتی ہے ویسا ہی اللہ تعالیٰ اس پر حکمران مسلط کرتا ہے. تو کہیں نہ کہیں تو ہمارے اندر بھی چکر ہے نا, لیکن کہیں نہ کہیں ہم جو ہے بکے ہوئے ہیں. کیسے بکے ہوئے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ آیت میں آپ کو ایک آیت سناتا ہوں, اور آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کتنی زبردست انسان کی نفسیات کو بیان کیا ہے اس آیت میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ وأضلہ اللہ علی علم وختم علی سمعہ وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوہ فمن یہدیہ من بعد اللہ افلا تذکرون. ترجمہ ہے جی, بھلا دیکھو تو وہ جس نے اپنی خواہش کو اپنا خدا بنا لیا اور اللہ نے اسے علم کے باوجود گمراہ کر دیا, اور اس کے کان اور دل پر مہر لگا دی, اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا, تو اللہ کے بعد اسے کون راہ دکھائے گا؟ کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ اب اس کے اندر جو چیز ہے نا بنیادی, وہ کیا ہے؟ وہ چیز یہ ہے, اللہ تعالیٰ نے پہلے یہ بتایا اس وقت ہماری قوم ہر چھوٹے سے ایک بابو سے لے کر نا جو کسی ادارے میں کلرک ہے یا چپڑاسی ہے, وہ اوپر تک ہم سب نے اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنایا ہے. ہماری کوئی بات پوری نہ ہو, ہمیں وہ انصاف نہیں نظر آتا. ہمیں انصاف وہ نظر آتا ہے جس میں ہماری بات پوری ہو رہی ہو, جس میں ہماری بات سنی جا رہی ہو. کیوں کہ ہم نے اپنی خواہش کو اپنا خدا بنایا, تو اس خدا کے مطابق ہم انصاف چاہتے ہیں. ہم اس خدا کے مطابق انصاف چاہتے ہیں. اور پھر اس نے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اللہ نے اسے علم کے باوجود گمراہ کر دیا. اس کے پاس علم بھی تھا ان چیزوں کا, لیکن اس علم کے باوجود چونکہ اس نے اس علم پر عمل نہیں کیا, اس نے خواہشات نفسانی کی پیروی کی, خواہشات کو ترجیح دی, اپنے ذاتی مقاصد کو, مفاد کو ترجیح دی. تو کیا ہوا یہ کہ وہ اپنی ذات کے اندر پھنس گیا, وہ سیلفشنس میں چلا گیا. اور جس کو میں کہتا ہوں نا, وہ انٹیلیکٹ جو ہے, ایک انسان کے اندر ایک سیلف انٹیلیکٹ ہے انسان کا, جو اس کو اپنی ذات میں گھما کے رکھتا ہے, اور ایک وہ انٹیلیکٹ ہے جو اپنی ذات کو بھلا کر باہر کی دنیا کو دیکھتا ہے اور اس کے بارے میں سوچتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو گمراہ کر دیا, اس کے کان دل پر مہر لگا دی, آنکھوں پہ پردے ڈال دیے. سن رہا ہے کوئی اس بات کو؟ کتنے وہ علماء جو ان پارٹیوں کے ساتھ بیٹھے ہیں, ان علماء کا فرض ہے کہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں ان پارٹیوں کو جو ہے تو رہنمائی دے,
ان کو ہدایت پر لائیں. کیوں؟ کہ ہم سب ایک ہیں. ہم سب ایک ہیں. ہمارا خون ایک ہے، ہماری نسل ایک ہے، ہمارا مذہب ایک ہے، ہمارا دین ایک ہے، ہمارا قرآن ایک ہے، ہماری زمین ایک ہے، ہمارا ملک ایک ہے، ہمارے مسائل ایک ہیں، ہمارے رنگ ایک ہیں. ہم پاکستانی ہیں. تو کیوں نہ ہمارے علماء اٹھ کر جو ان پارٹیوں میں بیٹھے ہیں اور ان کی سے ہے ان کے اندر ایک، ان کو وہ بتائیں. کیا یہ آیات آپ کو لرزا نہیں رہی؟ کیا اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھے گا نہیں؟ اور اس کے بعد کون راہ دکھائے گا جب اللہ آپ کو گمراہ کر دے؟ اللہ تعالیٰ یہ بھی فرما رہے ہیں. یعنی اتنا علم بھی دیا، سب کچھ دیا، جانتے بوجھتے آپ ایک غلط کام کر رہے ہو تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت نہیں دے گا. اور اس کے بعد کون؟ کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ اور تمہیں کس طریقے سے نصیحت کی بات کرے؟ لیکن آپ لوگ نصیحت حاصل نہیں کرتے. آیت نمبر 23 اور یہ سورۃ الجاثیہ ہے. اب آپ نے دیکھ لیا. اب چاہیے یہ کہ آپ اس قوم کو سب لوگ مل کر، جتنے ادارے ہیں، جتنی بھی پارٹیاں ہیں، یہ سب مل کر بیٹھیں اور اس قوم کو ایک ڈگر پر ڈالیں، ایک راستے پر ڈالیں. آپ لوگ غلط کر رہے ہیں. ان آیات کی روشنی میں آپ لوگ غلط ہیں. یا جو آپ لوگ بیٹھے ہیں نا، اپنی ذات کی پوجا کر رہے ہیں، اپنی ذات کی عبادت کر رہے ہیں، اس عبادت سے باہر نکلیں. یہ جس طریقے سے تباہی یہ ہمارے اس میڈیا نے پھیلائی ہے نا، اس میڈیا کو تو اللہ تعالیٰ، ان کے چہرے دیکھ کے کراہت آتی ہے انسان کو. ان کو لگ پتہ جائے گا کتنی دولت کما لو گے، ادھر ہی چھوڑ کے جاؤ گے. سکندر دنیا سے گیا تھا، اس نے کہا تھا کہ میرے ہاتھ باہر رکھ دینا. ہاتھ باہر رکھ کے کدھر گیا؟ مشرف، بڑی طاقت تھی، مر گیا. کدھر گیا؟ ساری دولت ادھر ہی ہے، ساری دولت باہر رہ گئی. فرعون مر گیا، کدھر گیا؟ یا شداد، قارون. شداد نے جنت بنائی تھی، اللہ نے جنت میں بھی داخل نہیں ہونے دیا. قارون کدھر گیا؟ بھائی یہ جو علماء ہیں نا، ان پر بہت بڑی ذمہ داری عائد ہے. پیسے نہ بٹورو، اٹھو. مسجدیں سیاست کا گڑھ بن چکی ہیں، کیونکہ جتنی مسجدیں ہیں پاکستان میں ان کا تعلق کسی نہ کسی سیاسی پارٹی سے. آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ لوگوں کو کیا، اور یہ اللہ آپ سے پوچھے گا. اب جو کچھ کر کے آپ عمران کو برباد کرنا چاہتے ہو تو ایک بات یاد رکھیں، بات چلے گی اللہ کی. الا لہ الامر والخلق. آگاہ ہو جاؤ کہ ہر چیز کا حکم اور جو خلق ہے وہ سب کا سب اللہ کے لیے ہے، اور کوئی بھی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ سے اس چیز کو لے سکے. اب میں ایک دو احادیث بیان کرتا ہوں اور آپ کو ان حدیث کی روشنی میں بتاتا ہوں کہ آپ عمران خان کو شکست نہیں دے سکتے. ایک تو قرآن کی آیت میں نے دو پڑھی، اس کا طاقت اور زور میں نے بتا دیا آپ کو کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے خواہش نفس کی محبت اور خواہش نفس کو خدا بنانے، آج ہماری جو پارٹیاں ہیں وہ کیا کر کے بیٹھی ہوئی ہیں. پاکستان میں جو قوم ہے، ایون کہ ہماری جو قوم ہے، ان نے بھی ہر ایک چیز کو خدا بنایا ہوا ہے. اگر 4 چپڑاسیوں پر نا ایک ہیڈ چپڑاسی ہے تو اس نے بھی اپنے آپ کو خدا سمجھا ہوا ہے کہ میں ہی ان 4 چپڑاسیوں کی تقدیر بنانے والا. اب تو ایسا نہیں ہوتا. ہم نے عمر فاروق صاحب کا، اور عمر فاروق صاحب نے نبی علیہ السلام سے لیا ہے، ابوبکر صدیق صاحب سے لیا ہے. ہم نے ان لوگوں کو فالو کرنا ہے. بخاری شریف میں حدیث ہے، اللہ تعالیٰ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو آسمانوں پر آواز دیتا ہے جبریل علیہ السلام کو، اور ان کو بلا کر کہتے ہیں کہ میں زمین پر فلاں آدمی سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو. اور اس کے بعد پھر جبریل علیہ السلام سے کہتے ہیں، جب جبریل علیہ السلام محبت کرتے ہیں تو جبریل علیہ السلام پھر ندا دیتے ہیں پورے فرشتوں کو، آسمانوں پر جو فرشتے ہیں، کہ اے فرشتوں، اللہ تعالیٰ فلاں شخص سے محبت کرتے ہیں، میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں، میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں، تم سب بھی اس سے محبت کرو. تو کل آسمان میں اللہ کی محبت کرنے کے بعد لوگوں کے دلوں میں اس شخص کی محبت، ان فرشتے کی محبت کرنے کے بعد لوگوں کے دلوں میں یہ محبت زمین پر نازل کر دی جاتی ہے اور لوگوں کے دلوں میں ڈال دی جاتی ہے. یہ حدیث جس دن پہلے دن عمران خان کو نکالا گیا، وہ ڈائری لے کے گھر آیا تو سارے لوگ باہر نکلے بغیر کسی کال کے. یہ اللہ تعالیٰ کی یہ وہ محبت تھی جو اللہ تعالیٰ کے نے اس سے کی. کیوں؟ ایک بات یاد رکھیں، بھٹو شہید ہوا اور اس کا درجہ بہت بلند ہوا. وجہ کیا تھی؟ قادیانیوں کے خلاف ختم نبوت کا کام اس نے کیا تھا.
اللہ نے اس پر اس کو اتنا بڑا درجہ دیا، حالانکہ وہ اتنا اچھا آدمی نہیں تھا، لیکن چونکہ نبی علیہ السلام کے لیے جو بولتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے۔ جب اس نے اقوام متحدہ میں کھڑے ہو کر کہا کہ نبی علیہ السلام کو کچھ نہیں کہو گے، پھر قرارداد پاس کروائی، اس کے بعد کیا ہوا؟ 70 سال میں کس عالم نے اٹھ کر، کس عالم نے جا کر، کس سیاستدان نے جا کر اقوام متحدہ میں کھڑے ہو کر یہ بات کہی تھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین نہیں ہونی چاہیے، اور توہین بند ہو گئی تھی؟ جو عمران ہٹا اس کے بعد لوگوں نے جو ٹویٹس کیے اور جو کچھ کیا وہ کیا ہوا؟ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ، یہ لوگ نکل آئے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کچھ کر کے لوگ بلانے کی کوشش کی، کوئی نہیں آیا، لیکن یہ جو کچھ ہوا اس کے بعد کتنے فتنے فساد پھیلے اس ملک میں، کیا ہوا؟ یہ اس سب نے کتنی تباہی پھیلائی، کیوں؟ لوگ خود نکلے، اور عمران ٹھیک کہتا ہے کہ میں اس کو کیسے قابو کروں گا۔ اب میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں، یہاں تک تو میں نے وہ بات کر دی، آپ عمران کو شکست نہیں دے سکتے اس حدیث کی روشنی میں۔ ایک اور حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمام انسانوں، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں انسانوں کے تمام جو دل ہیں وہ میری 2 انگلیوں کے درمیان ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں جس طرف چاہتا ہوں انسان کے دل کو پھیر دیتا ہوں۔ آپ دیکھیں اقوام متحدہ والے بھی پھر گئے، امریکہ بھی پھر گیا، اور لوگ بھی پھر گئے، اور عمران کے حق میں میڈیا بھی پھر گیا۔ عمران کے حق میں کس نے پھیرا؟ وہ تو کافر تھا۔ دیکھیں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور اس کی قدرت سے ہم اور آپ باہر نہیں ہیں۔ امریکہ ہمارا ککھ بھی نہیں بگاڑ سکتا، اگر ہم اللہ کے احکامات پر چلیں کوئی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ لیکن ہم نے خواہش نفس کو جو اپنا معبود بنایا تو ہم برباد ہوئے۔ اس کے بعد آتا ہوں میں اب یہ سب باتیں کرنے کے بعد عمران خان کی طرح آپ ایک لیڈر کے طور پر ابھرے ہیں تو آپ کی ذمہ داریاں بھی بہت زیادہ ہیں۔ اپنی پارٹی کو آپ ایک کوڈ آف ڈسپلن دیں، یہ سب کچھ ہوگا آپ کے ساتھ، ابھی اور بھی بہت کچھ ہوگا جو قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھ رہا ہوں نا۔ آخری فتح انشاءاللہ آپ ہی کی ہے عمران خان صاحب، لیکن آپ کو کوئی چھوڑے گا نہیں اس طرح۔ یہ حق و باطل کا معرکہ ہے، یہ چلے گا۔ آپ اپنے پارٹی کو بتائیں، ان میں جوان دیکھیں، اس کے اندر ارکان ایسے ان کے اوپر لیڈر مقرر کریں جو ایسے وقتوں میں ان کو قابو میں رکھیں۔ فوج ہماری ہے، اس کو نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ یہ جو ادارے بنائے گئے ہیں، ان کی جو دیواریں اور مٹی ہیں، اس پر ہمارے ہی ٹیکس کے پیسے لگے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، غصہ آتا ہے، لیکن تحمل بنیادی چیز ہے۔ ان کو یہ درس دیں، ان کو وہ ڈسپلن دیں جو قائد اعظم کا سلوگن تھا، فیتھ، یونٹی اور ڈسپلن۔ ان کو بتائیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ یہ جو آپ کی پارٹی کے نیچے لوگ ہیں، ان کے پاس وہ علم، وہ ذہانت، وہ تحمل، وہ صبر برداشت نہیں ہے جو آپ کے پاس ہے۔ ان کو آپ اس ڈگر پر چلائیں اور اپنے اندر جی مہربانی کر کے ان عہدیداروں کو چنیں جو دیانتدار ہیں، جو محب وطن ہیں، جن کی آپ کے ساتھ ایسی ایفیلیشن ہے کہ جس کو کوئی چیز توڑ نہیں سکتی۔ کدھر تھے وہ لوگ؟ میں خود دیکھ رہا تھا، بہت سارے لوگ نہیں تھے۔ آپ نے اب کیا کرنا ہے؟ آپ ان لوگوں کو لے کر ٹکٹ دیں، ان لوگوں کو اپنی پارٹی میں شامل کریں کہ جو بندے بھی لے کر آتے ہیں، آپ پر جان بھی نثار کرتے ہیں۔ آپ نے یہ ڈسپلن بھی دینا ہے، آپ نے ان کو یہ سب کچھ کرنا ہے۔ اور جو اوپر کے لیول کی بات ہے وہاں پر آپ اپنی وزڈم کو یوز کریں۔ ٹھیک ہے جی، آپ کی جو وزڈم ہے نا وہ کام کرے گی، اور اس کے مطابق آپ آئین کو آپ نہیں چھوڑ رہے، زبردست چیز ہے، لیکن آپ نے ایک بات بتانی ہے ان تمام اپنی پارٹی کے جوانوں کو کہ ہمارا آئین جو ہے وہ قرآن مجید ہے۔ 1973 کا آئین ہے، لیکن 1973 کا آئین کہاں کہاں پر ٹکراتا ہے۔ اگر آج قرآن ہمارا آئین ہوتا اور ہم نے لکھا ہوتا قرآن ہے، کیا کسی کی جرت ہوتی کہ قرآن کی ایک آیت کی بھی وائلیشن کر سکتا؟ اس لیے کہ جب انسان بنائے گا نا، اور پھر دوسری بات یہ کہ ہم نے کتنے لوگ ایسے ہیں جو منافق نہیں ہیں اور سچے مومن اور ایماندار ہیں؟ آپ مجھے بتائیں، خود آپ کی پارٹی میں کتنے لوگ ہیں؟ خود آپ کی پارٹی میں کتنے لوگ ہیں؟ تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ نے اس کے لیے کوئی طریقہ رکھے۔ آپ کے پاس میں اب تک کوئی عالم نہیں دیکھ رہا کہ جو ایسا عالم ہو جو آپ کو بتائے، جس سے آپ رہنمائی لے سکے قرآن کے حساب سے کہ بھائی مجھے قرآن کے حوالے سے بتاؤ، حدیث کے حوالے سے بتاؤ، میں اپنی پارٹی کو کس طریقے سے لے کر جاؤں۔ ریاست مدینہ کی بات آپ نے کی، بھوکوں کو کھانا کھلانا،
یہ بالکل میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمل ہے. اور ظاہر ہے کہ سب سے بڑی نیکی پوچھی گئی تو نبی پاک فرمایا بھوکے کو کھانا کھلانا. یہ اللہ کو سب سے پسندیدہ عمل ہے. آج وہ نہیں ہے. بیماروں کو جو آپ نے کارڈ ایشو کیے، یہ سب دین داری، ایمان، نیکی اس کے اوپر ہے. لیکن آپ نے اپنی پارٹی کی تربیت کی طرف سے نظر ہٹائی ہے. اس میں ینگ مراد سعید کو لیں، ڈار کو لیں، اس طریقے سے وہ فیصل حبیب ہے اس کو لیں. جو ینگ لوگ ہیں نا آپ ان کو لیں. لیکن یہ صرف آپ نے جوانی نہیں دیکھنی، آپ نے دیکھنا وہ کتنے ڈٹرمنڈ ہے، وہ کتنے ڈٹرمنڈ ہے. یہ پاکستان ہے. اس پاکستان میں ہم بیٹھے ہیں، ہم سب ایک ہیں، لیکن ہم قرآن کے خلاف ہیں. اس لیے ہم پر یہ عذاب ہے. اللہ تعالی ہمیں اس سے دور کرے، اس مصیبت سے اللہ ہمیں نکالے. اپنی پارٹی کے جوانوں کو کہیں وہ بیٹھ کر نماز پڑھیں، دعا کریں. جب وہاں پر ہوتے ہیں آپ خدا کے لیے کسی ملا کو نہ بلا لینا دعا کے لیے، جی خود دعا کریں، بلکہ اس کو بلائے. وہ ذل شاہ کا جو باپ ہے اس سے دعا کرائیں. اس کا دل دکھا ہوا ہے، وہ دعا کرے گا کہ اللہ پاکستان کے حالات بدل. ان سب لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال. سب کسی کو بدوا نہیں دینی، سب کے لیے دعا کروائیں. 14 پارٹیوں کے لیے کروائیں، فوج کے لیے کروائیں، عدالت کے لیے کروائیں، پولیس کے لیے کروائیں، کل کائنات کے لیے، کل امت کے لیے کروائیں. اس سے کروائیں تاکہ سب کے دل اللہ تعالیٰ کی انگلیوں کے درمیان ہے نا، بدل کے رکھ دے گا اللہ. اور ہمارا اسی پر ایمان ہے اور ہمارا اسی پر یقین ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو دین اسلام کی خدمت اور پاکستان کی ترقی کے لیے اپنی قوتوں کو استعمال کرنے کی توفیق دے. اور تمام اداروں کو اللہ تعالیٰ اپنا عشق و محبت عطا کرے اور قرآن اور سنت کی پیروی کی توفیق دے. اور وما علینا الا البلاغ، ہم پر تو اتنی ہی بات ہے کہ ہم واضح طور پر آپ تک ایک بات کو پہنچا دیں. سو ہم نے پہنچا دی، اور تو ہمارے پاس کوئی طاقت نہیں ہے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.